بدلے کی آگ کبھی کسی کو جلا کر راکھ نہیں کرتی، وہ تو انسان کے اندر سے روح چرا لیتی ہے، اور میں عروبہ علی اپنی روح کب کی دفنا چکی ہوں۔ میں اس شام آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں کاجل کی وہ لکیر جیسے میری انتہا بیان کر رہی ہو۔ آج کا دن میرے لیے بس ایک اور امتحان تھا، اس حویلی میں قدم رکھنے کا دن جس نے میرے باپ کو مٹی کے حوالے کر دیا تھا۔ میری انگلیوں نے کانچ کے فریم کو چھوا، تصویر میں میرے بابا مسکرا رہے تھے۔ بابا، آپ کی بیٹی آج وہی جا رہی ہے جہاں سے آپ کبھی لوٹے نہیں تھے۔ میرے ہونٹ کانپے مگر آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں گرا، کیونکہ آنسو تو کمزوروں کے ہتھیار ہوتے ہیں اور میں کمزور نہیں۔ میں نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا، حویلی کی دیواریں آسمان کو چھو رہی تھی، وہی حویلی جہاں ارمان خان رہتا تھا، وہی شخص جس کا نام سنتے ہی میرے بابا کا چہرہ آخری سانسوں میں سن ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے لبوں پر ایک ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ رکھی۔ اب بدلہ شروع ہوگا، میں نے خود سے سرگوشی کی۔ دروازے پر قدم رکھا تو حویلی کے ملازموں نے سر جھکا لیا۔ ایک ادیڑ عمر عورت آگے بڑھی۔ بی بی جی، آپ کو اندر لے چلوں؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، ارمان خان کہا ہے۔ عورت لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، سید زادہ ارمان صاحب باہر گئے ہیں، شام تک وہ آ جائیں گے۔ میں نے گردن اکڑائی، ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی۔ شام ڈل رہی تھی جب اس کے قدموں کی چاپ نے میرا دل بے وجہ تیز کر دیا۔ میں نے نظریں اٹھائی، دروازے سے ارمان خان داخل ہو رہا تھا، سفید کرتا، گھنی داڑھی اور آنکھوں میں وہ غرور جس سے دشمن بھی متاثر ہو جائے۔ وہ رکا، نظر مجھ پر ٹہری۔ آپ کون ہے؟ میں نے قدم بڑھایا، عروبہ علی، آپ کے بزنس پارٹنر علی رضا کی بیٹی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، مگر فوراً وہی سرد لہجہ واپس آ گیا۔ اوہ، تو آپ وہی ہے جنہیں لندن سے واپس آنا تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ رکھی، ہاں، اور شاید آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے مجھے۔ یہاں سیکھنے کے لیے دل نہیں دماغ چاہیے، جذبات رکھنے والے کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے اندر ہی اندر مسکرا کر سوچا، یہی تو توڑنا ہے تمہارے اندر ارمان خان، تمہارا غرور، تمہاری طاقت، تمہارا دل۔ رات گئے میں حویلی کے لان میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر میرے دل کی تپش کم نہ ہوئی۔ میرے ذہن میں بابا کی آواز گونجی، عروبہ، کبھی اس خاندان سے تعلق نہ رکھنا، انہوں نے ہماری عزت، ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے مٹھی بھینچی، میں نے وعدہ کیا تھا بابا، اور آج سے وہ وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ اب بھی نہیں سوئی مس عروبہ؟ میں نے چونک کر پلٹ دیکھا تو ارمان کھڑا تھا، ہلکی ہوا میں اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر سنجیدگی جیسے وہ دنیا کا بوجھ اٹھائے بیٹھا ہو۔ میں نے نگاہ چرائی۔ نیند جب دل میں طوفان ہو کہاں آتی ہے شاہ صاحب؟ ارمان کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ آئی۔ دل کے طوفان، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ لفظ اجنبی ہے، ہمارے پاس صرف ذمہ داریاں ہیں، جذبات نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اگر کوئی جذبات جگا دے تو؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، پھر یا تو وہ انسان ختم ہو جاتا ہے یا جذبات۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نہیں ارمان، اب تمہیں وہی جذبات چلائیں گے جنہیں تم نے کبھی کمزوری سمجھا تھا۔ اگلے دن بزنس میٹنگ کے دوران اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کڑوا تھا۔ میں نے ہر بات برداشت کی، مگر اندر اندر میرے الفاظ آگ بن رہے تھے۔ جب سب چلے گئے میں نے میز پر ہاتھ مارا، آپ ہمیشہ اتنے مغرور کیوں ہیں؟ کیا انسانیت آپ کے پاس رہن رکھ دی گئی ہے؟ ارمان نے سرد نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اپنے اصولوں سے جیتا ہوں، اور ان میں فضول بحث کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ دی، اصول یا ضد، یا شاید وہ غرور جس نے کئی زندگیوں کو تباہ کیا۔ ارمان کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے کچھ چمکا، جیسے کوئی زخم ہلکا سا جاگ گیا ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے آہستگی سے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ارمان شاہ، آپ کے اصولوں نے کسی کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ رات گئے میں اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر پہلی بار درد دیکھا۔ شاید میرے لفظوں نے اس کے دل کے کسی بند دروازے پر دستک دی ہے، لیکن نہیں، میں کمزور نہیں بنوں گی۔ مجھے بدلہ لینا ہے، اپنے بابا کے خون کا، اپنی ماں کی خاموشی کا، اپنے بچپن کی محرومی کا۔
میں نے قلم رکھا اور ایک آنسو جو برسوں قید تھا آخر کار ڈھلک گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر پوچھا کون؟ آواز آئی میں ارمان۔ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول دیا۔ اتنی رات کو؟ وہ بولا بس یوں ہی لگا شاید آپ جاگ رہی ہو، کل کے لیے کچھ ضروری فائلز تھی۔ میں نے دروازہ کھولا مگر میری آنکھوں نے کچھ اور دیکھا۔ ارمان کے چہرے پر وہی تنہائی، وہی درد جو برسوں سے میرے اندر پل رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا بدلہ شاید تبھی مکمل ہوگا جب میں اس کے دل کو چھو لوں گی، تاکہ جب وہ ٹوٹے تو میں اپنے زخموں کا وزن محسوس کر سکوں۔ میں نے اگلی صبح خود کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ میرے چہرے پر اطمینان نہیں، ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دل نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ آج میرا دوسرا دن تھا اس حویلی میں جہاں میرا ہر سانس کسی نہ کسی زخم کو جگا دیتا تھا۔ ارمان اب تک مجھ سے دور رہا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا ہے۔ ناشتے کی میز پر سب لوگ بیٹھے تھے، ان کی نظریں مجھے نوچتی تھی۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے عروبہ؟ کسی نے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جہاں سے دشمنیاں جنم لیتی ہے، مگر اب سب ماضی بن چکا ہے۔ وہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا مگر ارمان کی نظریں مجھ پر جمی رہی، جیسے وہ میرا چہرہ نہیں میرے دل کے راز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حویلی کی نوکر مجھے بی بی صاحبہ کہہ کر بلاتے تھے، مگر ان کے لہجے میں احترام کم، تجسس زیادہ تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے سب کو کوئی شک ہے، کوئی انکہی بات جو بس وقت آنے پر پھوٹے گی۔ دن بھر خاموشی سے میں حویلی کے پرانے حصے میں جاتی رہی۔ وہاں وہ کمرہ تھا جو سالوں سے بند تھا، دھول میں لپٹا ہوا، مگر دیوار پر لگے اس ایک فریم نے میری سانس روک دی۔ وہ میرے باپ کی تصویر تھی۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ یہ تصویر یہاں کیسے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو عروبہ؟ ایک آواز پیچھے سے آئی۔ میں پلٹی۔ ارمان دروازے سے ٹیگ لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، جیسے ہر لفظ میں الزام چھپا ہو۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ بس یوں ہی پرانا حصہ دیکھنے آ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ یہ کمرہ بند رہتا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے تلخی سے کہا، پابندیاں صرف کمزور دل والے لگاتے ہیں، میں ان میں سے نہیں۔ اس نے قدم قریب کیا۔ یا شاید تم وہ ہو جو دوسروں کی کمزوریوں سے کھیلنا جانتی ہو۔ میں مسکرائی۔ پتہ نہیں ارمان، مگر تمہاری آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ایک لمحے کو ہم دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ اس کی نظروں میں غصہ اور تجسس دونوں تھے۔ پھر اس نے کہا، مجھے تم پر اعتبار نہیں عروبہ، تم جیسے لوگ صرف مصیبت بن کر آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، اور شاید تم جیسے لوگ صرف بدلہ لینا جانتے ہیں، جینا نہیں۔ وہ تیزی سے پلٹا اور بولا، تمہیں نہیں پتا یہ حویلی کس زخم پر کڑی ہے؟ میں دھیرے سے بولی، مجھے سب پتا ہے ارمان، بلکہ تمہیں بھی ایک دن پتہ چل جائے گا کہ زخم صرف تمہارے نہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے بند کمرے کی دیوار چھوئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ تو شروعات ہے ارمان، تمہیں تباہ کیے بغیر میں چین نہیں لوں گی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، باہر بارش ہو رہی تھی، ہر بوند جیسے میرا درد دہرا رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر کہا، امی میں نے وعدہ کیا تھا نا، آپ کا بدلہ لوں گی، ان سب سے جو آپ کو ظالم کہہ گئے، مگر اصل ظالم خود تھے۔ بجلی چمکی تو میں نے سامنے کے حصے میں ارمان کو دیکھا۔ وہ چھت پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں نہیں چرائی۔ ہمارے بیچ برسوں کی دشمنی خاموش نظروں میں بول رہی تھی۔ میرے دل نے پہلی بار دھڑکنا بھلا دیا تھا۔ بدلہ میری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا، اور میں جانتی تھی یہ کہانی ختم نہیں ہوگی جب تک ارمان میرے قدموں تلے نہ آ جائے۔ صبح کی روشنی نے حویلی کے صحن کو سنہری کر دیا تھا، مگر میرے اندر اندھیرا اب بھی ویسا ہی تھا۔ پچھلی رات ارمان کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی تھی وہ مجھے سکون نہیں لینے دے رہی تھی، جیسے وہ میرے ارادوں کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ مگر میں عروبہ تھی، کمزور نہیں۔ مجھے اپنی چال کھیلنی تھی، وہ بھی ایسے کہ کسی کو اندازہ نہ ہو۔ ناشتے کی میز پر آج ماحول بدلا ہوا تھا۔ ارمان کے والد صاحب موجود نہیں تھے، صرف وہ، اس کی بھابھی اور چند نوکر۔ جیسے ہی میں داخل ہوئی ارمان نے بغیر دیکھے کہا، کل تم پرانے حصے میں کیوں گئی تھی؟ میں نے ہلکے سے کہا، کیا تم ہر بات کا حساب رکھتے ہو؟ وہ بولا، صرف ان چیزوں کا جو مجھے غیر معمولی لگی۔ میں نے مسکرا کر نوالہ لیا۔
پھر تو میں تمہارے لیے بہت غیر معمولی ہوں۔ اس نے نظر اٹھائی۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ کھیل سکتی ہو؟ میں دھیرے سے بولی۔ کھیل تو تب ہوتا ہے جب دونوں کے پاس کچھ کونے کو ہو ارمان۔ وہ لمحے میں فضا بوجھل ہو گئی۔ عروبہ تمہیں پتا ہے ہم باہر جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ بابی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی مگر ہم دونوں کے درمیان عجیب سا تناؤ تھا، جیسے لفظوں سے آگ نکل رہی ہو۔ جب میں اٹھی تو وہ پیچھے آیا۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اس حویلی میں کوئی راز چھپ نہیں سکتا۔ میں مڑی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو چھپنے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ دن کا بیشتر حصہ میں نے لائبریری میں گزارا۔ وہاں پرانی کتابوں کے درمیان مجھے ایک پرانا ڈائری نما رجسٹر ملا جس پر دھول جمی تھی۔ میں نے صفحے الٹے تو ایک نام نے میری سانس روک دی۔ ارسلان حیدر، میرے بابا کا نام۔ میری انگلیاں کام گئی۔ ہر صفحے پر اس کے ہاتھ کی لکھائی تھی۔ وہ لکھا تھا، اگر یہ کبھی ارمان یا اس کے باپ کے ہاتھ لگے تو سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے رجسٹر لپیٹ کر اپنی شال میں چھپایا۔ ابھی میں اٹھی ہی تھی کہ دروازے کے قریب کسی کے جوتے چرمرائے۔ میں مڑی تو ارمان کھڑا تھا۔ کیا تلاش کر رہی تھی؟ اس نے ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے مسکراہٹ دبائی۔ کتابیں، شاید علم میں وہ طاقت ہے جو تمہارے غرور میں نہیں۔ وہ نزدیک آیا۔ یا شاید تم علم کے بہانے وہ ڈھونڈ رہی ہو جو تمہیں نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے کہا، تمہیں ڈر لگتا ہے ارمان، مان لو تمہیں سچ سے خوف آتا ہے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اور تمہیں بدلے کا جنون۔ مگر یاد رکھو، آگ چاہے کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، جلا سب کو دیتی ہے۔ میں نے نظریں نیچے نہیں کی، بس اتنا کہا، میں تو پہلے ہی جل چکی ہوں، اب کسی اور کی باری ہے۔ وہ پلٹا مگر اس کی خاموشی میں خوف چھپا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے دروازہ بند کیا اور ڈائری کھولی۔ اس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر وہ حویلی تمہیں اپنی لگنے لگے، محبت ہونے لگے تو سمجھ جانا کھیل ختم ہونے کو ہے۔ میرے ہاتھ لرز گئے۔ کیا بابا یہ اشارہ دے گئے تھے کہ آخر میں خود اس جگہ کی ہو جاؤں گی جس سے نفرت کرتی ہوں؟ میں نے فوراً صفحہ بند کیا۔ نہیں، میں کمزور نہیں ہوں۔ محبت، یہ لفظ میرے لیے مر چکا ہے، اب صرف بدلہ زندہ ہے۔ شام کو میں چھت پر گئی۔ نیچے ارمان کھڑا تھا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز سخت تھی۔ اگر وہ لڑکی کسی بھی طرح تمہارے ہاتھ لگے تو خبر دینا۔ میرے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ کیا وہ میرے بارے میں بات کر رہا تھا؟ میں نے نیچے جھک کر کہا، کسی کو تلاش کرنے سے پہلے یہ جان لو ارمان، کچھ لوگ گم نہیں ہوتے، وہ چھپ کر وار کرتے ہیں۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا، وہی تپتی ہوئی نظریں۔ یہ جنگ تم نے خود شروع کی ہے عروبہ، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور ختم بھی میں ہی کروں گی، تمہارے زخموں سے۔ بجلی چمکی، گرج سنائی دی، اور میرے اندر جیسے ایک فیصلہ پختہ ہو گیا۔ بدلے کی راہ پر محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے دل میں کہا، ارمان تمہیں ابھی اندازہ نہیں، تمہاری تباہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے اپنے پیروں کی آہٹ نہیں پیدا ہونے دی تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں کس سمت جا رہی ہوں۔ حویلی کے اندر میں اب ایک معمولی سا پرسن بن چکی تھی۔ وہ چہرہ جو سب کے سامنے تھا دراصل ایک نقاب تھا۔ نقاب کے پیچھے وہ عروبہ تھی جس نے زندگی بھر کی تلخیاں چوس کر اپنی منصوبہ بندی کو تیز کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ یہ منصوبہ عمل میں آئے۔ ارمان کے قریب جانے کا ہر بہانہ اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے کپڑوں میں نرم تبدیلیاں کی، باتوں میں نرمی لائی، کبھی ہلکا سا مذاق کیا، کبھی خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی توجہ ٹیسٹ کی۔ لوگ کہتے ہیں عورت جذبات سے کھیلتی ہے، میں نے اسی خیال کو اپنی طاقت بنا لیا۔ میں نے اس دن ارمان کے لیے چائے لی اور پروٹوکول کے مطابق وہ اسے اپنی میز پر لے گیا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں کہا، تھینک یو شاہ صاحب۔ اس نے بغیر خاص توجہ دیے کہا، یہاں ہر کوئی اپنی جگہ جانتا ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، پھر تو مجھے بھی اپنی جگہ بنانی پڑے گی، ہے نا؟ وہ خاموش رہا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے لائبریری کا رخ کیا۔ وہی ڈائری جو میں نے پہلے دن چھپائی تھی اب میرے ساتھ تھی۔ میں نے صفحات کو دوبارہ دیکھا، ہر سطر میں چھپی دانستگی کو نوچا۔ وہاں ایک نام بار بار آیا، ساجد ناصر۔ یہ وہ نام تھا
جسے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر لکائی میں وہ ایک چھڑی کی طرح کھڑی تھی جو کسی خیمے کو گرا سکتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ساجد اور ارمان کے درمیان کچھ لین دین ہوا کرتا تھا، عارضی معاملات، مال و دولت کے فیصلے اور کچھ خط و کتابت جس میں کسی طرح کا راز چھپا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ دھاگا ہے جسے کھینچ کر پورا نیٹ کھل جائے گا۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر ساجد کا تذکرہ باتوں میں چڑھایا۔ ارمان نے فوراً براہ راست انداز اپنایا کہ ساجد کی بات کر رہی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایک پرانا بزنس مین جس نے حال ہی میں کچھ زمینیں خریدنی تھی، شاید تم جانتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں برف گلتی محسوس ہوئی، مگر اس نے کہا، میں ہر کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، خوب ہے تو کچھ ضرور۔ میں نے ایک نرم چال یہ اختیار کی کہ لائبریری میں روایتی کچے کاغذات بکھیر دوں۔ جب وہ الرٹ ہوا اور آیا تو میں نے آرام سے کہا، مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ الجھ گیا ہے، کیا تم دیکھ کر دہرا سکتے ہو؟ اس نے کاغذات سمیٹے اور خاموشی سے جزوی طور پر دیکھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ واضح تھا۔ میں اندر ہی اندر مسکرائی۔ اس نے میری مدد کی اور میں نے اس کے سامنے ایک معمولی ضرورت کا بہانہ کر کے اس کا اعتماد جیت لیا تھا۔ رات کے وقت جب حویلی خاموش ہوتی تو میں چھت پر چڑھ جاتی اور نیچے ارمان کو دیکھتی۔ وہ اکثر فون پر لمبی باتیں کرتا، کسی کے نام لے کر ہنستا یا غصے سے چپ ہو جاتا۔ یہ سب علامات تھی۔ میں نے ایک دن نوکرانی سے بات پوچھی، وہی جسے سب کم اہم سمجھتے تھے۔ اس نے بتا دیا کہ ساجد کا نام اکثر ارمان کے کمرے کی گفتگو میں آتا ہے۔ مس عروبہ، ساجد صاحب کا پچھلے مہینے بہت آنا جانا رہا ہے اور بعض اوقات رات کو بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ چائے یا چینی نہیں جاتی، وہ خود بخود بہہ جاتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ساجد کے بارے میں براہ راست پتہ لگانا ہوگا۔ ایک شام میں نے کہا کہ مجھے شہر جانا ہے، کچھ ضروری کاغذات جمع کروانے ہیں۔ ارمان نے جلدی سے پوچھا، کیا تم اکیلی جا سکتی ہو؟ میں نے آہستگی سے کہا، ہاں، میں نے پہلے بھی کئی بار اکیلے سفر کیے ہیں۔ میری حقیقت یہ تھی کہ میں اکیلی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ساجد کے دفتر کا پتہ لگایا تھا اور ایک چھوٹی سی شناختی تبدیل کے ساتھ وہاں جانا تھا۔ شہر میں ساجد کا دفتر ایک عام سی عمارت میں تھا، مگر اندر جو ماحول تھا وہ مختلف تھا۔ مجھے فوراً محسوس ہوا کہ یہاں فقط کاروبار نہیں مگر طاقت کے کچھ چھپے رشتے ہیں۔ میں نے ایک ہلکی سی شناخت بدلی اور بطور کلائنٹ داخل ہوئی۔ سامنے والا آدمی مجھے اندر لے گیا۔ ایک دفعہ ساجد کا چہرہ دیکھا، ٹھنڈی نظروں والا، مگر جب اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو وہ لمحہ رک گیا۔ میں نے اپنی آواز میں ایک تزلزل لائی، میں ارمان کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چالاکی سی چن تھی۔ ارمان، وہ نوجوان جس کے پاس حویلی ہے؟ میں نے جھٹ سے کہا، ہاں، یہ میرے حوالے سے ہے اور میں محسوس کرتی ہوں کہ کچھ چھپ رہا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس اسکیل میں خود کو لا رہی ہو بیٹی۔ میں نے سادہ لہجے میں کہا، میں وہ سب کچھ جانتی ہوں جو چھپا ہے، بس مجھے وہ ثبوت چاہیے جو سب کچھ کھول دے۔ ساجد مسکرا کر اٹھا، ثبوت؟ یہ خطرناک لفظ ہے، مگر تمہاری نظر میں کچھ خاص ہے۔ میں نے دل میں کہا، اب یا کبھی نہیں۔ رات کو جب میں واپس آئی تو میں نے ہاتھ میں کچھ کاغذات تامے ہوئے تھے، کل شد کاغذات، خط و کتابت جو ظاہر کر رہے تھے کہ ارمان کے خاندان نے کچھ زمینیں اپنے نام کرنے کے لیے راستہ بدلا۔ تاہم کاغذات میں ایک چیز واضح تھی، کچھ ریکارڈ میں جعلی اندراج تھا اور اصل دستاویز کہیں اور موجود تھی۔ میں نے فوراً ان کا جائزہ لیا۔ یہ وہ مالیاتی ریکارڈز تھے جو میرے باپ کی کمپنی کے خلاف بنائے گئے تھے۔ دل میں ایک تیز خوشی ہوئی، مگر میں نے باہر سے معمولی سا غم رکھا۔ میں جانتی تھی کہ اب کھیلے جانے والے وار انتہائی محتاط ہونے چاہیے۔ میں نے ایک دن ارمان کو قریب بلا کر کہا، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ روشن ہونا چاہیے، کچھ حقائق کھلنے چاہیے۔ اس نے بغور میری طرف دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو عروبہ؟ میں نے سچائی کی شکل میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ وہ جو غلط کیا گیا اس کی پیمائش سامنے آئے۔ اس نے تھوڑا سا بڑا سانس لیا۔ یہ کھیل آسان نہیں، جو کچھ تم نے اٹھایا ہے وہ خطرناک ہے۔ میں نے چپ کر کے جواب دیا، خطرہ وہی ہے جسے میں کبھی نہیں ڈری۔ اب میرے پاس ثبوت تھے اور ایک منصوبہ۔ میں نے ارمان کی کمزوریوں کو پہچان کر ان کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، نہ براہ راست بلکہ ایسے انداز میں
کہ وہ خود اپنی دیواریں گرائے۔ میں نے ساجد کے متعلق افواہیں پھیلائی، کچھ جھوٹی ملاقاتیں دکھائی اور ارمان کے لوگوں کو اس کی طرف بھٹکایا۔ میں نے چھوٹے چھوٹے چالے چھوڑے، جیسے کسی نے پانی میں پتھر ڈال دیا ہو اور لہر آگے بڑھے۔ رات کے آخر میں جب میں حویلی کے چھت پر کھڑی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہر قدم اب آہستہ آہستہ اس شخص تک پہنچ رہا ہے جسے میں تہ و بھالا کرنا چاہتی تھی، مگر دل میں ایک سردی بھی تھی۔ ہر وار کے بعد مجھے خود کا ایک حصہ کھونا پڑ رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا یہ راستہ تنہا ہے، مگر یہ وہی سزا ہے جس کا وعدہ میں نے کیا تھا۔ میں نے اپنی آہٹ اور الفاظ کی طاقت کو محسوس کیا۔ ارمان کے گرد جو سائے تھے وہ اب میری چالوں کی روشنی میں تھوڑے ڈگمگا رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آگ نے پہلی پتنگ چولی ہے، مگر اصل دھماکہ ابھی باقی تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کی خاموش فضا میں صرف ہوا کی سسکیاں تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی، سامنے رکھی ڈائری پر انگلیاں گھما رہی تھی۔ لفظ اب دھندلا گئے تھے، ساجد کے دستخط جیسے کسی راز کی آخری نشانی ہو، مگر دل میں بے چینی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ غائب تھا، فون بند، دفتر بند، کوئی خبر نہیں، جیسے زمین نگل گئی ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ اتفاق نہیں، کوئی سب کچھ مٹا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، ارمان اندر آیا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں، سرد سکون تھا، جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب تمہیں نیند نہیں آتی؟ اس نے کہا۔ میں نے نگاہیں نہیں اٹھائی، بس کہا، کچھ لوگوں کو سکون خریدنے کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ آگے بڑھا، یا شاید انہیں سکون چھیننے کی۔ میں نے تلخی سے کہا، تمہیں لگتا ہے تم سب کچھ جانتے ہو ارمان، مگر اصل کہانی تمہارے سامنے نہیں، تمہارے پیچھے لکھی جا رہی ہے۔ وہ میز کے قریب آیا، ڈائری کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے باپ کی تھی نا؟ میرے ہاتھ خود بخود سخت ہو گئے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تم نے خود بتایا عروبہ، آنکھوں سے۔ وہ لمحہ عجیب تھا، میں نے محسوس کیا کہ جیسے دیواروں نے سب سن لیا ہو۔ میں نے آہستگی سے کہا، کبھی کبھی آنکھوں میں بدلہ چھپتا ہے، محبت نہیں۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ دی، اور کبھی بدلہ لینے والے خود جل جاتے ہیں۔ خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ دیر رکا رہا، پھر بولا، ساجد ناصر مر گیا ہے۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ کیا؟ شہر کے باہر اس کی گاڑی ملی، حادثہ یا شاید کوئی پیغام۔ میں نے قدم پیچھے لیے، ڈائری ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ارمان نے نیچی نظریں ڈال کر کہا، تمہیں نہیں لگتا یہ سب بہت عجیب ہے؟ تم حویلی آتی ہو، پرانے کاغذات کھلتے ہیں، ایک نام سامنے آتا ہے اور وہ نام مر جاتا ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں مجھ پر شک ہے؟ نہیں، یقین ہے کہ تم کسی چیز سے زیادہ جانتی ہو۔ میں نے نظریں ہٹا لی۔ اگر میں جانتی بھی ہوں تو وہ تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ وہ قریب آیا، اتنا کہ سانسوں کی حد محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی راز چھپانا خود کو ختم کرنے کے برابر ہوتا ہے، میں نے دھیرے سے کہا، اور کبھی راز چھپانا ہی جینے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہوا تیز ہو گئی، کھڑکی زور سے بجی، لمحہ رک سا گیا۔ میں نے آہستگی سے کہا، تمہیں لگتا ہے تم میرے قریب آ کر مجھے سمجھ لو گے؟ تمہیں نہیں پتا ارمان، میں نے اپنے دل کا جنازہ خود اٹھایا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سختی نرم ہوئی۔ کیا واقعی تم نے اپنے دل کو دفن کر دیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بدلے والوں کے پاس دل نہیں رہتا، صرف زخم رہ جاتے ہیں، مگر تمہارا دل زندہ ہے، محسوس کر کے دیکھ لو۔ یہ سانسیں کیوں تیز ہو رہی ہے؟ اس نے اور قریب قدم لیے، جس سے میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ وہ پلٹا، مگر جاتے جاتے ایک نظر ڈالی جو میرے سینے میں خنجر بن کر اتر گئی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب یہ کھیل دونوں کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، ہر بوند مجھے یاد دلا رہی تھی کہ ساجد کی موت صرف آغاز ہے، کوئی میرے خلاف کھیل رہا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ عروبہ، اب وقت ہے، اب صرف ارمان نہیں، اس کے آس پاس کے سب لوگ تمہیں پہچانیں گے، اور جو چھپے ہاتھ ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ صبح ارمان کا رویہ بدلا ہوا تھا، نرمی مگر کسی حد تک محتاط۔ ناشتے کے دوران اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم چاہو تو شہر واپس جا سکتی ہو۔ میں نے چمچ میز پر رکھا۔ مجھے بگانے کی کوشش مت کرو، جب تک سچ سامنے نہیں آتا میں یہی رہوں گی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ سچ کبھی ایک نہیں ہوتا عروبہ، کبھی 2 لوگ ایک ہی واقعہ دیکھتے ہیں مگر کہانی الگ سناتے ہیں۔
میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر دیکھتے ہیں تمہاری کہانی کب ختم ہوتی ہے۔ رات گئی میں دوبارہ اس پرانی دیوار کے پاس گئی جہاں میرے باپ کی تصویر لگی تھی۔ دیوار کے پیچھے ہلکی سی درز تھی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا لفافہ نکلا۔ اندر صرف ایک لائن لکھی تھی، جس پر تمہیں سب سے زیادہ شک ہو وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں نے سانس روک لی۔ یہ جملہ میرے لیے کسی پہیلی سے زیادہ ایک سزا بن گیا۔ کیا یہ ارمان کے لیے تھا یا میرے لیے؟ میں نے لفافہ ہاتھ میں لیا اور پہلی بار میرے دل نے دھڑکنا بھلا دیا۔ کچھ بدلنے والا تھا۔ بدلے کے کیل میں اب صرف درد نہیں، احساس کی ایک ہلکی سی کرن بھی جاگ چکی تھی۔ وہ رات بہت طویل تھی۔ حویلی کی دیواروں پر سناٹا تھا، مگر میرے دل کے اندر شور مچا ہوا تھا۔ ارمان کی آواز اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم کون ہو عروبہ؟ وہ لفظ جیسے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے، مگر آنکھوں کی چمک بجھ چکی تھی۔ میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں جھوٹ بول کر جیتی جا رہی تھی، مگر کب تک؟ میں نے ارمان کو بدلے کے کھیل میں مہرا سمجھا تھا، مگر اب وہ میرے ضمیر کے درمیان آ کڑا ہوا تھا۔ دل چاہا کہ سب سچ کہہ دوں، مگر پھر بابا کی وہ آخری بات یاد آئی، بدلہ کمزور دلوں کے لیے نہیں ہوتا عروبہ، تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک طوفان تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ارمان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خود کو مصروف ظاہر کیا، مگر نگاہیں بار بار دروازے کی سمت اٹھ جاتی۔ شام ڈلنے کو تھی جب میں نے اسے دیکھا۔ وہ لان کے بیچ کھڑا تھا، ہاتھوں میں سگریٹ، نگاہیں کہیں بہت دور۔ میں نے دل کے شور کو دبایا اور آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ ارمان صاحب، اس نے مڑ کر دیکھا، نگاہوں میں وہی سختی، مگر آج کچھ تکن بھی تھی۔ تمہیں مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ میں نے ہمت کر کے کہا، ہاں، مگر شاید تم سننا نہیں چاہو گے۔ وہ مسکرا دیا، مگر وہ مسکراہٹ عجیب تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اب بھی تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ تم بدل گئی ہو عروبہ، یا شاید تم کبھی وہ تھی ہی نہیں جو دکھائی دیتی تھی۔ میں نے سانس روکی، دل چاہا سب بتا دوں، مگر لب سلے ہوئے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے کو چھونے لگی۔ غلطی شاید میری ہی تھی کہ تمہارے آنسوؤں کو سچ سمجھ بیٹھا۔ غلطی شاید میری ہی تھی کہ تمہارے آنسوؤں کو سچ سمجھ بیٹھا، مگر اب نہیں عروبہ، اب میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں درد تھا، مگر وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر آپ مجھے پہچان گئے ہیں تو بتائے میں کون ہوں، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، تم وہ ہو جس نے اس حویلی کے سکون کو توڑ دیا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا۔ میں نے رخ موڑ لیا تاکہ وہ میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ میں نے تو کچھ نہیں توڑا ارمان، میں تو خود ٹوٹی ہوئی آئی تھی۔ وہ چونک گیا۔ شاید اس نے پہلی بار میرے لہجے میں وہ لرزش سنی جو میں ہمیشہ چھپاتی تھی۔ کب تک چھپاؤ گی عروبہ؟ سچ کب بتاؤ گی؟ میں نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب آپ سننے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ میں وہاں سے ہٹ گئی، مگر قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دل جیسے کچھ کہہ رہا تھا، مگر زبان نے انکار کر دیا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ چہرہ کس کا ہے؟ دشمن کا یا اس لڑکی کا جو خود اپنے جال میں قید ہو گئی ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ جواب خاموشی نے دیا۔ باہر بجلی کڑکی، بارش کی بو کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے پردے ہٹائے، حویلی کی روشنیوں کو دیکھا۔ کہیں دور لون میں ارمان اب بھی کھڑا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے مت تلاش کرو، ورنہ خود کو کھو دو گے۔ میرے لفظ شاید ہوا میں اڑ گئے، مگر دل میں ایک چیخ گونجتی رہی۔ یہ بدلے کا کھیل اب دلوں کی دیواروں تک آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی اب اگلا وار ارمان کا ہوگا، مگر جو آنے والا تھا شاید میرے بس میں نہ ہوتا۔ میں نے اس رات سونے کی بہت کوشش کی، مگر نیند جیسے مجھ سے روٹ گئی تھی۔ حویلی کی چھت پر بارش کی ٹپ ٹپ اور دل کی شور میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے خود کو کمبل میں لپیٹا، مگر ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تم وہ ہو جس نے اس حویلی کا سکون توڑ دیا۔ ارمان کے الفاظ جیسے کانوں میں کیل بن گئے تھے۔
میں نے خود سے کہا مجھے کمزور نہیں پڑنا، نہیں عروبہ، ابھی وقت نہیں آیا گرنے کا۔ مگر دل کہہ رہا تھا کہ میں کب سے گری ہوئی ہوں، بس ماننے سے ڈر رہی ہوں۔ اگلی صبح حویلی کے ماحول میں عجیب خاموشی تھی۔ ملازمین آہستہ آہستہ چل رہے تھے، جیسے سب کسی طوفان کے انتظار میں ہو۔ ناشتے کی میز پر ارمان نہیں تھا۔ میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا، مگر دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ تبھی زارین بیگم آ گئی۔ عروبہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ ان کی آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں شک۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ جان، میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کبھی کبھی خاموش لوگ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ عروبہ میں سنجیدہ ہو گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہے؟ یہی کہ ارمان اب خاموش نہیں رہے گا، وہ تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتا ہے۔ میں نے چائے کا کپ نیچے رکھا، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس نے لاہور میں کسی کو فون کیا ہے تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ کرنے۔ میرے ہاتھ کام گئے۔ میں نے اس سے روکا مگر وہ سننے کو تیار نہیں۔ کہتا ہے یہ لڑکی کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب کیل میرے قابو سے نکل رہا تھا۔ دوپہر تک حویلی میں بے چینی بڑھ گئی۔ ارمان کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید دفتر گیا ہو، مگر شام ڈلنے پر جب وہ لوٹا تو اس کے چہرے پر وہی خاموش غصہ تھا۔ میں نے دل کڑا کیا اور اس کے سامنے آئی۔ آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، نگاہیں سخت مگر لہجہ سرد۔ ہاں بس ایک بات، تم نے اپنے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟ میں چونک گئی۔ جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ تمہارا نام، تمہارا شہر سب جعلی ہے۔ میں نے سب پتہ کیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو بن کر آئی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ اتنا جان لو کہ اب مجھے تم پر یقین نہیں۔ میں نے دل کے اندر اٹھنے والے خوف کو دباتے ہوئے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کس حال سے گزری ہوں۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ کا ایک ٹکڑا ہے، پوری کہانی نہیں۔ تو پھر پوری کہانی سناؤ۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر میرا بازو پکڑا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ چھوڑ دیجئے میرا ہاتھ ارمان، میں نے زور سے کہا۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی سختی مگر اندر کہیں درد چھپا ہوا تھا۔ بدلہ لینے آئی ہوں۔ میرے الفاظ جیسے فضا میں گونج گئے۔ ارمان نے ہاتھ چھوڑ دیا، ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کس سے؟ مجھ سے؟ تم سے، تمہارے خاندان سے، ان سب سے جنہوں نے میرے گھر کو برباد کیا۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گیا، صرف ہماری سانسوں کی آواز باقی تھی۔ ارمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ تمہارا خاندان؟ میں نے تیزی سے آنسو پھونجے۔ تمہارے والد، تمہاری حویلی، تمہارے فیصلے، سب نے ہم سب کچھ چھین لیا۔ میں اس دن سے جل رہی ہوں ارمان، جب میں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے، تم وہ نہیں جسے کچھ کونا پڑا ہو۔ ارمان خاموش کھڑا رہا، شاید پہلی بار وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ پھر آہستہ سے بولا، تو یہ سب ایک ڈرامہ تھا، وہ سب باتیں، وہ مسکراہٹیں۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا عروبہ، میں نے تمہیں کمزور سمجھا، مگر تم تو زہر نکلی۔ میرے لب کپ کپائے۔ زہر تو تمہارے لہجے میں ہے ارمان، تم نے کبھی کسی کا درد سمجھا ہی نہیں، تم بس فیصلے سناتے ہو، دل نہیں دیکھتے۔ اس نے ایک قدم قریب آ کر کہا، اور تم نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ دل؟ تمہارے پاس وہ بچہ بھی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر اس نے رخ موڑ لیا۔ جاؤ عروبہ، تمہیں دیکھ کر اب نفرت ہوتی ہے۔ میرے قدم پیچھے ہٹے مگر دل نے کہا رک جاؤ۔ میں رکی اور آہستہ سے بولی، نفرت ہمیشہ اس سے ہوتی ہے جس سے کبھی محبت ہو سکتی ہو، لیکن تم یہ بات سمجھنے کے قابل نہیں۔ میں وہاں سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو میری سانس جیسے اٹک گئی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ لڑکی جو بدلے کے لیے آئی تھی آج خود ٹوٹ چکی تھی، اور دور لان میں ارمان ایک بار پھر اکیلا کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ارمان، بس اب درد بڑھنے والا ہے۔ میں نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا، آنکھوں میں وہی آگ، وہی انتقام کی چمک، مگر کہیں اندر ایک تکن تھی، جیسے دل ماننے کو تیار نہیں کہ یہ سب صرف بدلہ ہے۔ میں نے خود کو جھٹکا دیا، نہیں عروبہ، تم کمزور نہیں پڑ سکتی، ابھی وقت نہیں آیا۔ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ارمان کئی دنوں سے خاموش تھا،
مگر اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت لگتی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونکی۔ عروبہ؟ آواز ارمان کی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں شک، لہجے میں طنز۔ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ میں نے نظر جھکائی مگر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ثبوت لے آئے، میں تو صرف وہی کرتی ہوں جو دل کہتا ہے۔ ارمان نے قدم آگے بڑھایا۔ تمہارے دل کا کوئی اصول ہے بھی، یا ہر چیز بس ایک کھیل ہے تمہارے لیے؟ میں نے نگاہ اٹھائی۔ اگر کھیل کہوں تو آپ ہارنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہے؟ اس کے چہرے پر سختی آئی۔ میں ہارنے سے نہیں، دھوکے سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کو نظریں ہٹائی۔ کبھی کبھی دھوکہ وہ نہیں ہوتا جو دیا جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو صدیوں سے برداشت کیا جا رہا ہو۔ اس بار ارمان خاموش ہو گیا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وہی درد جھلکا جسے میں چھپاتی پھر رہی تھی۔ تم کون ہو اصل میں عروبہ؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میں نے آہستہ کہا، وہ جسے تمہارے باپ کے فیصلوں نے یتیم کیا، وہ جس کی ماں نے انصاف مانگتے مانگتے جان دے دی۔ ارمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرا باپ؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہاں تمہارا باپ۔ اس نے میری ماں کو جھوٹے الزام میں حویلی سے نکالا، عزت چینی، اور تم سب نے تماشا دیکھا۔ ارمان ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں چیخی، کاش ہوتا۔ آنسو ضبط سے باہر گر گئے۔ وہ پہلی بار مجھے اس حالت میں دیکھ رہا تھا، ٹوٹتی، لرزتی، مگر اب بھی مضبوط۔ ارمان نے بمشکل کہا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے کڑوا سا کہکہا لگایا، اور اب جان کر کیا کرو گے؟ انصاف دو گے یا اپنی وراثت بچاؤ گے؟ ارمان خاموش رہا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے ارمان، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تمہیں وہ احساس ہو جو میں نے ہر رات جیا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید تم سمجھتی ہو کہ تم اکیلی زخمی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ میرے حصے کا زہر کتنا پرانا ہے۔ میں نے سر اٹھایا، تو پھر شاید اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں کے زخم سامنے آئے۔ ارمان نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ایک عجیب سا احساس۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی عروبہ، بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں انتظار کروں گی انجام کا۔ وہ چلا گیا، مگر دروازہ بند ہونے کے بعد بھی اس کے قدموں کی آواز میرے دل سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں صرف میں نہیں تھی، میرے پیچھے ایک سایہ تھا ارمان کا، اور شاید ہمارے درمیان اب صرف بدلہ نہیں رہا تھا، بلکہ کچھ ایسا جو دونوں کے لیے خطرناک تھا۔ رات کی ہوا میں نمی تھی، جیسے آسمان بھی میرے دل کی الجھن محسوس کر رہا ہو۔ حویلی کے صحن میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ارمان کھڑا تھا، چہرے پر وہی خاموشی مگر آنکھوں میں طوفان۔ میں بولی، کیا بات ہے، آج بھی الزام لے کر آئے ہو؟ وہ بولا، نہیں، آج جواب لینے آیا ہوں۔ تم سچ کیوں نہیں بتاتی؟ میں نے تلخی سے کہا، سچ بتا کر کیا ہوگا ارمان؟ تمہیں سکون مل جائے گا یا تمہارے باپ کے گناہ دھل جائیں گے؟ وہ تڑپ کر بولا، میرے باپ نے جو کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی سزا میں نے بھگتی ہے۔ لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ارمان نے گہری سانس لی۔ عروبہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں سب کچھ لوٹا دوں گا۔ میں ہنسی، ایک کڑوی ہنسی۔ تم کیا لوٹاؤ گے ارمان؟ ماں کی سانسیں، بچپن کی نیندیں، یا وہ عزت جو حویلی کی دیواروں نے نگل دی تھی؟ اس کے لب کپ کپا گئے۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے، مگر میں تمہارے زخم مٹا دوں گا۔ میں آگے بڑھی۔ کچھ زخم مٹانے کے لیے نہیں ہوتے، بس یاد دلانے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتا بولا، اور اگر میں خود کو سزا دوں تو کیا پھر تم سکون پالو گی؟ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ سزا؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے معافی مانگنے سے سب بدل جائے گا؟ نہیں ارمان، جو ٹوٹ گیا وہ اب کبھی جڑ نہیں سکتا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں خود سے نفرت نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، تم بہت دیر کر چکے ہو ارمان۔ ارمان کا چہرہ بدل گیا۔ میں دیر سے آیا ہوں مگر آیا تو ہوں، اور اب سچ تمہارے سامنے ہوگا۔ میں حیران ہوئی، کون سا سچ؟ اس نے ایک فائل میز پر پھینکی۔ یہ میرے باپ کے کیس کی اصل رپورٹ ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ کاغذ پر وہ سب تھا جو برسوں سے میرے دل میں زخم بن کر تھا، مگر ساتھ ہی ایک نیا نام، کمال بیگ۔ یہ کون ہے؟
ارمان نے کہا، وہی شخص جس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، تمہاری ماں کے خلاف جھوٹی گواہی دی اور پھر حویلی سے غائب ہو گیا۔ میں نے بھوئیں سکیڑ کر کہا، تو تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہارا باپ بے قصور تھا؟ ارمان نے آہستہ سے کہا، نہیں، وہ کمزور تھے مگر قاتل نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو پھر میں نے غلط سمجھا؟ ارمان نے دھیرے سے کہا، ہم دونوں نے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر بجلی چمکی۔ میں نے رخ موڑا تو وہ میرے قریب تھا۔ ایک لمحے کے لیے فاصلہ مٹ گیا، لیکن میں نے خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی میں تم پر یقین نہیں کر سکتی۔ وہ بولا، مجھے یقین نہیں چاہیے، وقت دے دو۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، وقت ہی تو سب کچھ لے گیا مجھ سے، اور چلی گئی۔ مگر دروازے سے نکلتے وقت دل نے پہلی بار کہا، شاید بدلے کا اختتام محبت کی شروعات ہے۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے، حویلی کی دیواروں سے وہ وحشت ختم ہو چکی تھی جو برسوں سے میرے دل کے ساتھ چمٹی تھی۔ میں اب بھی کبھی کبھار چھت پر جا کر رات کے آسمان کو دیکھتی، جیسے ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر آج دل عجیب طور پر بے چین تھا، جیسے کوئی نئی ہوا چلنے والی ہو۔ موبائل کی اسکرین پر ایک نام چمکا، ارمان۔ میں نے لمحہ بھر کو ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر کھال اٹھا لی۔ السلام علیکم عروبہ۔ میں نے دھیرے سے کہا، وعلیکم السلام، خیریت؟ ہاں خیریت ہے، بس تم سے ملنا تھا۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، ملنے کی کیا ضرورت ہے ارمان؟ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ وہ بولا، ختم نہیں ہوا، صرف سچ مکمل ہوا ہے، اب ایک نیا آغاز باقی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون سا آغاز؟ وہ جو شاید ہمیں دونوں کو سکون دے دے۔ کل شام سی ویو ہال میں آؤ، میں تمہیں ایک بار آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کال بند کی، مگر نیند رات بھر نہ آئی۔ صبح سورج چمکا تو میں نے خود کو آئینے کے سامنے پایا۔ آنکھوں میں تکن تھی مگر دل میں عجیب سا سکون۔ شاید اب وقت تھا سب ختم کرنے کا، یا شاید کچھ نیا شروع کرنے کا۔ یہ میرا رازدار رہا تھا۔ ہر پل، ہر گھڑی کا مجھے جیسے ہر مشکل میں اس نے ہی بتایا تھا کہ آگے کا منظر کیسا ہوگا۔ میں اس میں خود کو نہیں، زندگی کو دیکھتی تھی، کبھی بکھری ہوئی، کبھی ٹوٹی ہوئی، مگر آج ایک نئی امید لیے ہوئے۔ شام کا وقت ہوا تو شہر کی روشنیاں جیسے آسمان پر ستارے بن کر لٹک رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا سلور گاؤن پہنا، بال کھلے چھوڑے اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دل میں عجب سا شور تھا، کیا واقعی وہ بدل گیا ہے، یا یہ بھی ایک چال ہے؟ سی ویو ہال کے دروازے پر قدم رکھتے ہی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ سامنے سفید پھولوں کی آرچ، نیلے پردے اور روشنیوں سے جگمگاتی میزیں۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ پھر میری نگاہ سامنے جا ٹہری۔ ارمان سفید شیروانی میں پرسکون مگر تھوڑا سا نروس۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف آیا۔ میں نے کہا تھا نا، نیا آغاز باقی ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب تماشا کیا ہے ارمان؟ تمہیں لگتا ہے روشنی اور خوشبو سے ماضی کے زخم مٹ جائیں گے؟ وہ مسکرایا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ نہیں، یہ سب زخموں کی نہیں، مرہم کی تیاری ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھے تم پر یقین نہیں۔ وہ بولا، نہ کرو، لیکن ایک بار سن لو، تمہیں اس شہر میں، اس زندگی میں وہ سکون کبھی نہیں ملے گا جب تک تم اپنے دل کے زخموں کو معاف نہیں کرو گی، اور شاید تمہیں مجھ سے نہیں، خود سے لڑائی ختم کرنی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اور تمہارے ضمیر کو سکون مل گیا؟ ارمان نے آہستہ سے کہا، سکون نہیں ملا، مگر ایک احساس آیا ہے کہ اگر زندگی نے ایک بار تمہیں مجھ تک پہنچایا ہے تو شاید ہم دونوں کے نصیب میں ختم نہیں، مکمل ہونا لکھا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بس اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گی؟ نہیں عروبہ، تم بھولو گی نہیں، مگر میں چاہتا ہوں تم یادیں سنبھال کر رکھو، زخم نہیں۔ حال میں مدم موسیقی چل رہی تھی۔ روشنیوں کے درمیان ہم دونوں کے درمیان فاصلہ چند قدموں کا رہ گیا تھا۔ عروبہ، میں نے نظریں اٹھائی۔ اگر میں کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو شاید تم ہنس دو، مگر میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا دل رک سا گیا۔ محبت، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ لفظ ہمارے بیچ بوجھ بن جائے گا؟ ارمان نے دھیرے سے کہا، نہیں، کیونکہ بدلے نے ہمیں جلایا، اب محبت ہی ہمیں زندہ کرے گی۔ میں نے خاموشی سے آنکھیں بند کی۔ دل نے ایک لمحے کے لیے ہار مان لی۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں کہوں کہ میرا دل تک گیا ہے تو کیا تم وعدہ کرو گے کہ اب مزید تکلیف نہیں دو گے؟ ارمان نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا،
میں وعدہ کرتا ہوں اب صرف مسکراہٹیں دوں گا، آنسو نہیں۔ حال میں لائٹس مدم ہو گئی، ایک نرم سا میوزک بجنے لگا۔ اچانک سپیکر سے آواز آئی، محترمہ عروبہ، کیا آپ زندگی کے اس نئے سفر میں ارمان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے؟ میں چونکی، ہجوم کی طرف دیکھا، وہاں ہمارے قریبی دوست، وکیل اور ارمان کی فیملی کے چند لوگ بیٹھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارمان مسکرایا، یہ نکاح نہیں، معافی کا وعدہ ہے، لیکن اگر تم چاہو تو نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے ہاں کہہ دوں گی؟ ارمان نے دھیرے سے کہا، نہیں، مگر امید رکھنا میرا حق ہے۔ میں خاموش رہی، لمحے کے لیے سب کچھ ساخت ہو گیا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، شاید اب وقت ہے ماضی کو دفن کرنے کا اور نئی زندگی شروع کرنے کا۔ ارمان نے جھک کر میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے لرزتے دل کے ساتھ وہ ہاتھ تھام لیا۔ روشنیوں کے درمیان تالیاں بجنے لگی اور میری زندگی کے سب سے اندھیر لمحے میں پہلی بار روشنی داخل ہوئی۔ میرے ہاتھ ابھی بھی ارمان کے ہاتھ میں تھے، اس کی انگلیوں کی گرمی میرے دل کی دھڑکنوں میں گل رہی تھی، فضا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، روشنیوں نے جیسے ہوا میں رنگ بھر دیے ہو، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ارمان، یہ سب سچ ہے؟ وہ مسکرایا، ہاں عروبہ، اب سب کچھ سچ ہے، کوئی جھوٹ، کوئی خوف، کوئی بدلہ نہیں، صرف ہم۔ میرے دل میں ایک طویل سانس اٹھی، جیسے برسوں کے بوجھ کے بعد کسی نے میری روح آزاد کر دی ہو۔ پھر قاضی صاحب نے مائک کے قریب آ کر کہا، محترمہ عروبہ بنت فہیم، کیا آپ کو ارمان بن ہارون سے نکاح قبول ہے؟ میرے لب توڑا کام پہ مگر دل مطمئن تھا، قبول ہے۔ یہ لفظ جیسے میری روح کے زخموں پر مرہم بن کر بہہ گئے۔ تالیاں بج اٹھی، ارمان نے سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ پھر قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، محترم ارمان بن ہارون، کیا آپ کو عروبہ بنت فہیم سے نکاح قبول ہے؟ وہ مسکرایا، میری طرف دیکھ کر بولا، قبول ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لمحہ بھر کو سارا حال خاموش ہو گیا، پھر روشنیوں نے تالیوں کے ساتھ دوبارہ دمکنا شروع کیا۔ کسی نے پس منظر میں ہلکی موسیقی چلا دی، تم ہی ہو۔ میں نے نظریں جھکائی، آنسو پلکوں سے بہہ نکلے، مگر آج یہ آنسو درد کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ ارمان نے آہستہ سے میرا دوپٹہ درست کیا، جیسے میرے دل کا احترام کر رہا ہو۔ میں نے تم سے بدلہ لیا تھا، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور میں نے تم سے محبت کی سزا پائی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، اب کیا کرو گے؟ وہ بولا، اب محبت کی سزا بھی تمہارے ساتھ ہی کاٹوں گا، عمر بھر کے لیے۔ حال میں موجود سب لوگ مسکرا رہے تھے، کسی نے پھول نچاور کیے، کیمروں کی روشنیوں میں ہماری کہانی کے وہ سب لمحے جیسے زندہ ہو گئے جو ہم نے نفرت میں کھو دیے تھے۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، ارمان، کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر ہم نے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ بولا، شاید، مگر پھر ہم یہ سچ کبھی نہیں جان پاتے کہ نفرت سے پیدا ہونے والی محبت کتنی گہری ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور شاید اتنی ہی خوبصورت بھی۔ دیر رات جب سب مہمان جا چکے تھے، میں چھت پر آئی، نیچے سے ہلکی موسیقی اور روشنیوں کی چمک آ رہی تھی۔ ارمان خاموشی سے میرے پیچھے آیا، اب بھی خاموش ہو؟ میں نے پوچھا، نہیں۔ وہ بولا، بس سوچ رہا ہوں کہ تم واقعی ہو یا خواب۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر خواب ہوں تو کبھی نہ جاگنا۔ ارمان مسکرایا، میں جاگ کر خواب دیکھوں گا تمہارا۔ ہوا نے دوپٹہ میرے چہرے پر اڑایا، اس نے آہستہ سے ہٹا کر کہا، عروبہ، شک، غصہ، درد، سب ختم، اب صرف ہم ہیں۔ میں نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے۔ چاندنی میں اس کے الفاظ مدم مگر دل میں گونجتے رہے۔ نیچے لائٹس بند ہو رہی تھی، مگر ہمارے دلوں میں اب ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی۔ اس کی نرم گرم سانسیں میرے کندھے کو چھو رہی تھی، میں اس کی قربت میں لمحہ لمحہ پگھلنے لگی تھی۔ وہ جو پہلے تھا اب نہیں تھا، یا شاید میں ہی اسے نہ سمجھتی تھی۔ میری کمر پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت تھی، جو اب ذرا سرکنے لگے تھے، سام کی مانند رنگتے اور اوپر کو آتے جا رہے تھے۔ میں شرم سے خود میں سمٹنے لگی جب وہ بولا، آج میں بے حد پیار سے اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے اس نے میرا چہرہ ذرا اٹھایا، خود کچھ جھکا، جس سے ہمارے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ میں نے اس کی نظروں میں جھانک دیکھنا چاہا،
وہ کچھ اور نہیں تھا، بس محبت تھی۔ میرے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس نے ہونٹوں کو قید کیا۔ قریب 20 منٹ تک وہ انہیں مقیم رکھے تھا۔ میری سانس ٹوٹنے کے قریب پہنچی تو وہ ذرا ان سے دو ہوا۔ کیوں کر مجھے عشق بتانا نہیں آیا؟ تمہیں خود سے دور رکھا میں نے اتنا عرصہ، تم میری نظروں کے سامنے رہی، مگر یہ دوری جو درمیان تھی بے حد مشکل تھی۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر تھے، اب شال جو میرے کندھوں پر تھی سرک چکی تھی۔ کیا تم سے محبت کرنے کی اجازت لینی ہوگی؟ وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں نہیں، اس کے ہاتھوں کی گرمی میرے سانس روک رہی تھی۔ تو ہاتھ کا دباؤ زیادہ کرتے میری گردن پر آتے بالوں میں اس نے منہ چھپایا۔ میں چاہ کر بھی اسے خود سے جدا نہ کر سکی۔ کیسے کرتی؟ وہ حق پر تھا، مگر اپنے ہونٹوں پر ابھی کچھ پل پہلے کی اس کی جسارت میں نہیں بھولی تھی۔ وہ پیاسا لگا مجھے، برسوں کا، اور یوں نچوڑا تھا میرے لبوں کو، مانو کوئی رس تھا ان میں جو اسے سرشادہ کر رہا تھا۔ وہ گردن پر محبت کے نشانات ثبت کر اب ذرا گہرائی کی طرف ہوا تو مجھے اسے روکنا پڑا۔ کیا ہم کمرے میں چلے؟ یوں کھلے آسمان تلے اس کے بے باکیوں کو سہنا قدرے مشکل تھا۔ جو حکم کہتے ارمان نے مجھے باہوں میں اٹھایا۔ وہ قدم کمرے کی جانب لے رہا تھا۔ آسمان نے انتقال سے شروع ہوئی میری داستان کو محبت پر ختم ہوتے دیکھ خوشی کا کہکہا لگایا تھا۔ کہانی ختم ہوئی مگر محبت شروع ہوئی، بدلے سے، درد سے، آنسوؤں سے گزر کر ایک مکمل محبت جو شاید قسمت میں ہمیشہ لکھی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ٹوٹنے کے لیے نہیں، جڑنے کے لیے آزماتی ہے، اور جب دو زخم ایک دوسرے کو چولے وہ مرہم بن جاتے ہیں۔ میری اور ارمان کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، بدلے سے محبت تک کا سفر۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔